الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہی جنت والے ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ بد اعمال والے جہنم کی سزا والے ہیں، تو ایک دوسرے لوگ بھی ہیں جو جنت والے ہیں۔ جنت کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ مختلف طریقوں سے فرمائی ہے کہ اس میں کئی قسم کے باغ ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بہترین موسم ہوگا، اس میں رہنے والے تخت نشین ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو کسی آنکھ نے دنیا میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ان نعمتوں سے جنتی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، جو چاہیں گے ان کے سامنے ہوگا۔ ہر پھل، ہر چیز دنیا کی نعمتوں سے بہت عمدہ ہوگی۔ یہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر۔ ان کے سامنے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا، تاکہ اہل جنت موت کے خوف سے بے خوف ہو جائے۔ اب وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ ایک بہترین جگہ ہوگی اور اس کے بھی 8 درجے ہوں گے۔ اس میں اعلیٰ درجے میں رہنے والے لوگ ادنا درجے کے لوگوں کو اس طرح دور سے نظر آئیں گے جس طرح اہل زمین کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ یہ اعلیٰ مقام، یہ اعلیٰ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کا حقدار کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس جگہ، بہترین جگہ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دفعہ جنت میں جانے والا پھر جنت سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جس پر مہربانی ہو اسے پھر محروم نہیں کیا جاتا۔ وہ رحیم و کریم ہے، وہ جہنمیوں کو بھی ضرور ایک عرصے کے بعد وہاں سے نکالے گا جن میں ایمان ہوگا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا ایک کے بغیر دوسرے کا گزارا ہو جائے گا اور وہ کافی ہوگا؟ ایمان کی بظاہر یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، رسول علیہ السلام کو ماننا، ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، روز محشر پر ایمان لانا۔ ایمان صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنی جان و مال، ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ گویا صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ایمان کی ساری شرائط پوری کرنے والا بھی اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہوتا جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کہے اور دعویٰ کرے کہ میں ایماندار ہوں، ایمان کی ساری شرائط پوری کرتا ہو اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دل میں رکھتا ہو، تو اس کا دعویٰ اس وقت تک صحیح ہو سکتا ہے جب اس کے اعمال اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔
اس کا بولنا، اس کا سوچنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، چلنا پھرنا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، پھر اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ واقعی وہ ایماندار ہے۔ اس کے ایمان کی تصدیق اس کے عمل نے کر دی۔ اگر زبان سے وہ ایمان کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے مگر اعمال اس کے سارے اس کی خواہشات کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، تو وہ منافق ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ گویا ایمان اور عمل ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ دونوں لازم ہیں۔ اس حقیقت کی شاہد غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک کی زندگی اس حقیقت کا نمونہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے باپ سے عرض کی کہ آپ غزوہ احد میں میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن میں نے آنکھ بچا کر آپ پر وار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے سامنے تم آتے تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ رعایت نہ برتتا، تمہاری گردن اڑا دیتا، کیونکہ اس وقت تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تھے۔ سامعین کرام، ایک بہت ہی پیارا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بیت المال میں حصہ ڈالیں، تو آپ رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر غلام کو دیے اور کہا کہ بیت المال میں جا کر ڈھیر میں رکھ دو۔ خود بوری کا لباس زیب تن کر لیا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کچھ چیز باقی نہ بچی۔ جب وحی آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آج یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سارے اہل عرش نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ لباس پہنو، کیونکہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے ایک بوری کمر سے باندھی ہوئی تھی اور ایک اوپر لی ہوئی تھی اور بیری کے کانٹوں سے یہ لباس ہی رکھا تھا۔ سامعین کرام، ثابت ہوا کہ آخرت میں اعلیٰ نعمتوں کے حقدار ایماندار ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ کامل تھا۔ ان کے کامل ایمان کی تصدیق ان کے اعمال نے کی، اور وہ کون سے اعمال تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز کی قربانی، گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا وارث بناتی ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے ہیں وہی جنت کے حقدار ہیں، اور جنت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں کی مشتاق ہے۔